السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چند بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور آل شریف کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، ان کے بال کچھ بکھرے کچھ اجڑے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ کچھ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں وہ شریفوں کے لیے پریشان کن ہیں، لیکن زیادہ پریشان کن چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو کھوٹے سکے ہیں وہ ایک کے بعد ایک سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک بیان آیا ہے گنڈا پور کا جس نے پوری قوم کو حیران و پریشان کر دیا۔ لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ بیان کہاں سے آیا ہے۔ پھر ایک بیان کنول شوذب کا چل رہا ہے جو ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے۔ لوگ پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس پر جنید اکبر نے ایک انکشاف کیا ہے اور اس بات کی تصدیق کی ہے کہ خان کی جیب میں کھوٹے سکے ہیں۔ خان کے اہم ترین بیان کا دوسرا حصہ بھی پوسٹ ہو چکا ہے جو کل نہیں کیا گیا تھا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ لگ یہی رہا ہے کہ خان کے پیغام کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے جسے ابھی پوسٹ نہیں کیا گیا۔ اب وہ فائنلی پوسٹ ہو چکا ہے، میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کیونکہ وہی امپورٹنٹ حصہ ہے۔ اس میں خان نے بتایا ہے کہ کس طرح سے اس ملک کا نظام چلایا جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن پہلے ذرا ہم جائزہ لے لیں۔ گنڈا پور نے عمران خان کے بیٹوں کے حوالے سے سوال کے جواب میں کیا کہا ہے جس سے پوری قوم حیران پریشان ہے۔ عمران خان کے بیٹوں نے ڈیسپریٹ ہو کر اپنے والد کے لیے ایک انٹرویو دیا جو پوری دنیا کے میڈیا کی زینت بنا ہے، لیکن گنڈا پور جو خان کی وجہ سے پہلے ایم پی اے اور پھر وزیر اعلیٰ بنے، ان کا جواب ذرا سنیں۔ اور کل ویسے مجھے کلپ بھی آیا تھا اس طرح کا، لیکن مجھے وہ کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا اوریجنل ہے یا نہیں ہے، تو میں اس پہ کبھی کمنٹ کر نہیں سکتا۔ مجھے بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ اوریجنل ہے نہیں ہے، یا جو بات چیت انہوں نے کی ہے جو ٹھیک بھی ہے۔ آج کل وہ پتہ ہے اے آئی اور بڑے عجیب و عجیب قسم کے نظام آئے ہوئے ہیں، تو جب تک کوئی مستند چیز نہ ہو اس پہ کمنٹ میرے خیال میں نہیں کر سکتا۔ گنڈا پور نے خان کے بیٹوں کے انٹرویو کو اے آئی قرار دیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ انٹرویو دیا گیا ہے؟ پارٹی کا بھی اتنا اہم عہدے رکھنے والا ایک پورے صوبے کا وزیر اعلیٰ، عمران خان کا نمائندہ، عمران خان کی دی ہوئی سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ اصل انٹرویو ہے، دیا بھی گیا یا نہیں دیا گیا۔ اب تو خان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے اردو ترجمے کے ساتھ یعنی ڈبنگ کے ساتھ بھی وہ انٹرویو شیئر ہو چکا ہے تاکہ قوم بھی دیکھ لے کہ خان کے بیٹے کیا کہہ رہے ہیں، لیکن گنڈا پور کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے انٹرویو ہوا ہے، اصل ہے نقل ہے۔ انہوں نے جو بات کی ہے وہ درست ہے نہیں ہے۔ گنڈا پور جس طرح 12 ضلع پھلانگ گئے تھے اسی طرح اس انٹرویو کے اوپر سے بھی پھلانگ کے گزر گئے ہیں۔ تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو گنڈا پور کوئی بہت فرشتہ صفت شخص ہے کہ وہ خان کی رہائی کے لیے کوشش کر رہا ہے اور گالیاں بھی کھا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن بول نہیں رہا، کلیریفائی نہیں کر رہا اپنی پوزیشن کو، اتنا فرشتہ صفت آدمی ہے، یا گنڈا پور 100% کمپرومائزڈ ہے، درمیانی کوئی رستہ نہیں ہے۔ پھر اس حوالے سے جنید اکبر کا بیان دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب قیادت کمپرومائزڈ ہو، اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچتی ہو، اور جب اس میں کھوٹے سکے ہوں تو انقلاب لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ عوام اور ورکرز تیار ہیں لیکن چند لیڈران رستہ روک رہے ہیں۔ اب خان نے جنید اکبر کو ذمہ داری دی تھی اور وہ بھی واضح کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ کی آنیاں جانیاں کس قسم کی ہیں۔ اب ایک لیکڈ آڈیو آتی ہے کنول شوذب کی جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو علیمہ خان سے لڑوں گی، کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ کون بیرسٹر گور چیئرمین ہے پارٹی کے، اور خان تو بانی چیئرمین ہے اور انہوں نے ان کو بنایا ہے۔ اب لوگ بڑے حیران ہوئے ہیں کہ اس قدر غصہ کیوں کیا انہوں نے، ایسی کیا بات ہوگی؟ مطلب خان کی بہنیں ہیں، آپ تھوڑا سا سینیریو دے کے غور کریں۔ خان کی بہنوں کو اگر ہم مائنس کر دیں اس سارے سینیریوں سے، آپ کو اڈیالہ کے پاس پن ڈراپ سائلنس نظر آئے گا، ایسی خاموشی ہوگی کہ لوگ بھول جائیں گے۔ یہ حال کر دیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے، حال یہ کر دیا کہ بہنیں مجبور ہیں، اور بہت ساری ویڈیوز اور تصاویر آئی ہیں کہ بہن اکیلی بیٹھی ہے اڈیالہ کے باہر، جبکہ جب خواتین کا مخصوص نشستوں کا کوئی معاملہ آتا ہے تو ساری خواتین لائنوں سمیت جا کے کورٹ کے باہر کھڑی ہو کے پریس کانفرنس کرتی ہیں، لیکن بہنیں اکیلی سڑکوں پر بیٹھی ہوتی ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے جانا شروع کیا ہے جو اچھا ہے، لیکن یہ بات کرنا لوگوں کو بہت پریشان کر رہا ہے کہ پارٹی بھی کچھ نہیں کر رہی، فیملی کچھ کر رہی ہے تو آپ کو اعتراض ہے۔ آپ ذرا امیجن کریں زرداری کی بیٹی یا اس کی بہن آصف زرداری جیل میں ہوتا اور اس طرح کی کوشش کر رہی ہوتی اور پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ اس طرح کی تنقید کرتا، یقین مانے پارٹی سے نکالنا تو شاید ایک معمولی سزا ہے، اوپر کا ٹکٹ اس کا کٹ جاتا۔ نواز شریف جیل میں ہوتا،
کوئی مریم نواز یا جنید صفدر کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے، یقین مانے کہ اس بندے کو دوبارہ نون لیگ کا نام لینے کی اجازت نہ دی جاتی۔ یہ خان کا حوصلہ ہے، اس نے ایسی پارٹی بنائی ہے کہ یہ لوگ ایسی باتیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے باوجود آج کے ماحول میں بین خان کی طاقت بنی ہوئی ہے، کمزوری نہیں ہے۔ اس طاقت کو کمزور نہیں کرنا چاہیے، کنول شاذب کو بھی رجوع کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ عمران خان ہمیشہ ارسطو کی بات کوٹ کرتے ہیں کہ جب مورل کرائسس کا یا ظلم کا دور ہو تو صرف دو قسم کے لوگ سیاست میں حصہ نہیں لیتے، ایک جو بزدل ہیں اور ایک جو خود غرض ہیں۔ عمران خان جو ساری قوم کو کہتا ہے کہ سب سیاست میں آؤ، وہ بھلا اپنی بہنوں کو روکے گا؟ یہاں کوئی موروثیت کی بات نہیں ہے۔ موروثیت تو تب ہونا کہ خان نے پارٹی کا چیئرمین علیمہ خان کو بنا دیا ہو، پارٹی چیئرمین گلی سے اٹھا کے ایک بندے کو بٹھا دیا جس کو اپنے گھر میں کوئی دوسری بار دال نہیں پوچھتا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں ایسی صورتحال بنا دی گئی ہے۔ خان کی بہنوں کو میری رائے میں سیاست میں آنا چاہیے، ان کو اعلان کرنا چاہیے کہ ہم سیاست میں ہیں۔ جب مورل کرائسس ہے، جب ظلم ہے، جبر ہے، صرف بزدل اور سیلفش لوگ ہیں جو سیاست میں نہیں ہیں، باقی ہر بندہ سیاست میں حصہ لے گا تاکہ اس ملک میں ایک پائیدار تبدیلی آئے۔ باقی سارے مزے کر رہے ہیں، عہدے انجوائے کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، موجے کر رہے ہیں، جبکہ خان سفر کر رہا ہے جیل میں۔ ان کے سیل کی بجلی 10 دن بند کر دی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ ایک بندے کو دھوپ نہ ملے، روشنی نہ ملے، کتنا برا اس کی صحت پر اثر پڑتا ہے۔ آپ نے عمران ریاض، جوان جہان آدمی، جب باہر آئے تو اس کا حشر دیکھا ہوگا، کتنا ٹائم لگا انہیں ریکور ہونے میں۔ تو عمران خان کی عمر تو 72-73 سال ہے۔ سوچیں جو ان پر سختیاں کی جا رہی ہیں ان کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ ان کی حفاظت کرے، لیکن ذرا سوچنا چاہیے تو سچویشن کو سمجھیں۔ وہ کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، بیٹا ہے، کسی کا ماموں ہے۔ یا تو علیمہ خان واقعی کہیں کہ میں اب پارٹی کی عہدے دار ہوں، گوہر کی جگہ میں نے چیئرمین شپ سنبھال لی ہے، پھر آپ لوگ کہہ سکتے ہیں۔ وہ ایک بہن ہونے کے ناطے ایسا گلہ کر سکتی ہے، وہ کہہ سکتی ہیں کہ بیرسٹر گوہر اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہا۔ ایک بہن ہونے کے ناطے انہیں یہ پورا حق ہے کہنے کا۔ وہ کہہ سکتی ہیں کہ گنڈا پور غلط کر رہا ہے، وہ کہہ سکتی ہیں کہ فلاں فلاں غلط کر رہا ہے، یہ ان کا حق ہے جیسے میرا حق ہے۔ جب وہ ایک عام شہری کی طرح کام کر رہی ہیں تو ان کا حق یہ سب کہنے کا ہے۔ بہرحال مجھے بڑا دکھ ہوا یہ دیکھ کے، میں یہ سوچ نہیں سکتا تھا۔ بہرحال دوسری طرف پریشانی ہے۔ خان کے بیٹوں کا انٹرویو کیا وائرل ہوا؟ ایک دم اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے کہ عدالت کو یہ بتاتا ہے کہ واٹس ایپ کال کی جو اجازت آپ نے دی ہے یہ جیل مینول میں نہیں ہے، کسی اور قیدی کو اجازت نہیں ہے کہ انٹرنیشنل کالز کروائی جائیں۔ عدالت کو جیل سپرنٹینڈنٹ بتا رہا ہے جو پنجاب حکومت کے نیچے ہے، جس کو ایک کرنل کنٹرول کر رہا ہے، اور پرائیویٹ ڈاکٹر کی سہولت۔ اب جیل سپرنٹینڈنٹ کو کیا تکلیف ہے کہ کسی کو پرائیویٹ ڈاکٹر ملتا ہے یا نہیں؟ وہ آگے کے آ کے بتا رہا ہے باقی قیدیوں کے حقوق غصب ہو رہے ہیں۔ تو عمران خان کے بیٹوں کے انٹرویو نے اتنی تکلیف پہنچائی کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے ذریعے اس کو پراکسی بنا کے درخواست دی گئی کہ ان کے بیٹوں سے بات ختم کروائی جائے۔ اسی طرح پرائیویٹ ڈاکٹر کی ڈیمانڈ ختم کی جائے۔ عدالت نے کہا کہ نہیں آپ کروائیں، پرائیویٹ ڈاکٹر بھی الاؤ ہے، بیٹوں سے بھی بات کروائیں، جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ در حقیقت کمپنی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ یہ نون لیگ کی کوشش ہے۔ اس کو سمجھیں، کمپنی کو تکلیف ہوگی تو عدالت سے حکم آ جائے گا، ہمیں پتہ ہے کہ عدالتیں کس کے انڈر ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شریف خاندان جو ہے وہ پریشان ہے۔ یہ جو گزشتہ 12-15 دنوں میں ہوا ہے، اس کے بعد خان کا بھی کل بیان آیا۔ ڈی جی ISPR نے پہلی بار انتشاری ٹولہ نہیں کہا بلکہ تمام جماعتوں کا شکریہ ادا کیا، اور یہ بہت بڑا بیان تھا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ جو سوشل میڈیا کے واریئرز ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سب جانتے ہیں سوشل میڈیا کے واریئرز کون ہیں، وہ PTI کے لوگ ہیں جنہیں یہ کہا جاتا ہے۔ تو اس چیز نے شریفوں کو پریشان کر دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوج کو سمجھ آ گئی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شریفوں نے اتنے ڈیلیں کی ہوئی ہیں کہ وہ ڈرنا شروع ہو گئے ہیں کہ پھر سے کوئی معاملات ادھر نہ چل پڑیں، اس لیے وہ اب کوشش کریں گے کہ لڑائی بڑھے۔ پھر خان کے کل کے بیان سے اگر کسی کو کوئی ابہام پیدا ہوا کہ شاید خان ٹھنڈا پڑ گیا ہے، نرم بیان دیا ہے، میں آپ کو خان کے اصل بیان کا دوسرا حصہ بتاتا ہوں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو بیرونی اور اندرونی دونوں طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم نے ہمارے انصاف کے نظام کا جنازہ نکال دیا ہے اور ملک اس وقت مکمل ڈکٹیٹرشپ میں جا چکا ہے۔ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کو قانونی قرار دینا اسی ترمیم کا نتیجہ ہے۔ ایوانوں میں اسی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالنے والے تو صرف کٹ پتلی تھے اور احکامات کی پاسداری کر رہے تھے۔ دنیا کی کسی جمہوریت میں اپنے شہریوں کے ساتھ ایسا مذاق نہیں ہوتا کہ انہیں احتجاج کرنے پر ملٹری کورٹس کے حوالے کر دیا جائے۔ اسی طرح کے فیصلوں سے پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی ہے۔
9 मई के वाक़यात में अपने बच्चों को सज़ा देने की बजाय तवज्जो हिंदुस्तान समेत दीगर अंदरूनी और बैरूनी मसाइल पर मरकूज़ होनी चाहिए। ये वक्त नौजवानों को मुत्तहिद करने का है। जिन नौजवानों को मिलिट्री कोर्ट से 10-10 साल की सजाएं दिलवाई गई, उनका जुर्म सिर्फ एहतजाज करना है। बार बार कहता हूं 9 मई की CCTV फुटेज निकलवाई जाए ताकि मालूम हो सके कि असल मुजरिमान कौन है और सजाएं किन को मिलनी है। यूं किसी आर्मी अफसर के कहने पर नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद करना जुल्म है। 26वीं आईनी तरमीम का दूसरा नतीजा ये है कि जजेस अब सिर्फ एक सरकारी मुलाजिम की हैसियत रखते हैं और कोई आज़ादाना फैसला नहीं ले सकते। जजेस को एक फ़र्द वाहिद सब फैसले लिख कर देता है जो कि निज़ाम इंसाफ की मौत है। मेरे खिलाफ झूठे और बोगस मुकदमात इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि अदलिया आज़ाद नहीं है। अल-कादिर ट्रस्ट समेत मेरे खिलाफ बनाए गए तमाम केसेस बोगस हैं, इसीलिए अपनी मर्जी के जजेस लाने के बावजूद मेरी अपीलें इल्तवा में रखी जा रही हैं। जिस दिन मेरे केसेस मेरिट पर सुने गए सबका खात्मा होगा। मेरा तमाम पार्टी ओहदेदारान के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो तहरीक चलाने पर अपनी तवज्जो मरकूज रखें। मेरी पहली तरजीह तहरीक और पार्टी की तंजीम नौ है। जुनैद अकबर पर मुझे पूरा एतमाद है। अगर वो तंजीमी जिम्मेदारियों पर फोकस रखने के साथ साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी चला सकते हैं तो ये अच्छी बात है। तो ये पैगाम दिया गया है, इस पैगाम को जो है वो आप चेक कर लें, देख लें, आपको समझ आ जाएगी। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।